بہت ساری سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معدے اور دماغ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر معدے یا آنتوں میں موجود بیکٹیریا کا توازن بگڑ جائے تو اس کا اثر ہماری ذہنی صحت پر ضرور پڑتا ہے، اور اگر دماغ میں کیمیکلز کا توازن بگڑ جائے تو اس کا اثر ہمارے معدے اور آنتوں پر بھی پڑتا ہے۔ دماغ اور معدے کا آپس میں تعلق کو برین ایکسس کا نام دیا گیا ہے۔ ذہنی پریشانی، ڈپریشن اور تناؤ کے دوران کارٹیسول لیول زیادہ ہو جاتا ہے، جو کہ ایک سٹریس ہارمون ہے۔ کارٹیسول زیادہ ہونے کے ناطے پیٹ میں تیزابیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے معدے کا مسئلہ یا پیپٹک السر ڈیزیز ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی پریشانی میں اگر نیند بھی کم لی جائے تو کارٹیسول کی مقدار اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو معدے اور آنتوں کا مسئلہ جیسے معدے اور آنتوں میں السر، سوزش یا دائمی قبض ہو تو پھر اس کا اثر ذہنی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آنتوں میں موجود محسوس بیکٹیریا دماغ میں کیمیائی عدم توازن کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے گٹ میں 90% سیروٹونین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے، جو کہ موڈ کو خوشگوار کرتا ہے۔ نقصان دہ بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہونے سے سیروٹونین کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے نفسیاتی امراض جیسے بے خوابی، ڈپریشن اور انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ معدے میں موجود بیکٹیریا کا مجموعہ جسے مائکروبائیوم کہتے ہیں، جو ہمارے ذہنی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ آنتوں میں صحت مند بیکٹیریا کی تعداد دماغی امراض کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جبکہ نقصان دہ بیکٹیریا کی زیادتی سے انسان کا مزاج، موڈ اور نیند خراب ہو سکتی ہے۔ گٹ برین ایکسس کی خرابی سے ہونے والے مسائل، فنکشنل ڈسپیپسیا، یہ معدے کا فنکشنل مسئلہ ہے جس میں معدے کی کوئی جسمانی مسئلہ جیسے السر یا سوزش نہیں ملتی، اور اس میں معدے کے ٹیسٹ جیسے ایچ پائلوری پاخانے کا ٹیسٹ نارمل آتا ہے۔ اس کی علامتیں ہر مریض میں کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ عام علامات میں جیسے سینے اور معدے میں جلن کا ہونا، افارہ یا گیس کا ہونا، کٹے ڈکار کا ہونا، بدہضمی اور بھوک میں کمی ہونا، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا، سر درد اور گیس دماغ میں چڑھنا جیسا لگنا اور موڈ کا خراب ہونا۔ آئی بی ایس یا سنگرہنی بڑی آنت کو متاثر کرتا ہے۔ آئی بی ایس کی عام علامات جیسے کھانے کے بعد پوری پاخانہ آنا، پتلے موشن کا ہونا یا قبض کا ہونا، افارہ یا پیٹ میں گیس کا بھرنا، پیٹ میں درد، مروڑ کا ہونا، کبھی کچھ دن کے لیے تو کبھی مہینوں تک، جنسی خواہش کی کمی ہونا، اور بعض اوقات مریض کو منہ میں چھولے بھی پڑ سکتے ہیں۔ بے خوابی، نیند کا مسئلہ دونوں صورتوں میں جیسے پیٹ کے دائمی مسائل یا نفسیاتی مسائل میں ہو سکتا ہے۔ لیبیڈو، مردوں میں گٹ برین ایکسس کی خرابی سے لیبیڈو یعنی جنسی خواہش کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور مزید نامردی یا عضو تناسل میں تناؤ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ذہنی و نفسیاتی مسائل، گٹ برین ایکسس کی خرابی سے نفسیاتی مسائل جیسے ڈپریشن، انزائٹی ہونا بہت عام ہے، جس کی عام علامات جیسے چڑچڑاپن، اداسی، نا امیدی، وزن اور بھوک میں کمی یا زیادتی، کسی کام میں دل نہ لگنا، نفسیاتی مردانہ کمزوری ہونا، سوشل انزائٹی کا ہونا، شرمیلا پن ہونا وغیرہ وغیرہ۔ گٹ برین ایکسس کی خرابی کی تشخیص و علاج کیا ہے؟ مریض کو بہتر علاج کے لیے یہ فرق یا تشخیص کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے مسئلے کی وجہ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے یا معدے آنتوں کی جسمانی بیماری ہے۔ لہٰذا گٹ برین ایکسس کی خرابی کی تشخیص مریض کی علامتوں، طبی ہسٹری اور ممکنہ لیب ٹیسٹ سے کی جاتی ہے، جیسے سٹول انالیسس ٹیسٹ یا ایچ پائلوری ٹیسٹ، سیرم ٹوٹل سیروٹونین ٹیسٹ، انفلیمیٹری میکر ای ایس آر یا سی آر پی یا ادر بھی ہوتی ہے۔ گٹ برین ایکسس کی خرابی سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ معدے اور آنتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ سائنسی طریقے یہ ہے: پرو بایوٹکس اور فری بایوٹکس کا استعمال، جیسے دہی، لسی، پنیر، کیلا وغیرہ معدے میں صحت مند بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔
جو ہضم اور دماغی صحت کے لیے بھی بہتر مفید ہوتے ہیں۔ فائبر کا استعمال کرنا، ورزش کرنا اور ریلیکسیشن ایکسرسائز، ذہنی سکون دینے والی ورزش کرنا جو جسم میں موڈ کو خوشگوار کرنے والے کیمیکلز پیدا کرتے ہیں۔ سٹریس تناؤ کو کم کرنا یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے گٹ برین ایکسس کی خرابی کا، اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ مناسب پرسکون نیند لینا اور ایسے کام میں حصہ لینا جس سے خوشی ملے، یہ کام ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں جس سے خوشی ملے اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ شکریہ۔